اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیجا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ آبک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين۔ یہ سورہ انبیاء کی آیات ہیں، اور ان آیات کے ذریعے سے ہی انشاءاللہ جیسا کہ سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے کہ دشمن شناسی ہمارا عنوان ہے قرآن کی نگاہ میں، تو آج شاید زیادہ تر یہ آیات ہی ہمارے اس مطلب کو بہت کم وضاحت کی ضرورت پڑے، اور یہ آیات ہی انشاءاللہ ان مطالب کو جو ہم چاہتے ہیں بیان کرنا اس پر بہترین دلیل کے طور پر پیش ہوں گی۔ جو آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 52 ہے۔ جب انہوں نے اپنے باپ یعنی وہی چچا سے اپنی قوم سے کہا یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے گرد تم جمع رہتے ہو؟ کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم نے کہا یقیناً تم خود اور تمہارے باپ دادا بھی واضح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو یا بیہودہ گوئی کر رہے ہو یا فضول کی باتیں کر رہے ہو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کے گواہوں میں سے ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم جب تم یہاں پر پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے ان بتوں کی خبر لینے کی تدبیر ضرور سوچوں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، چنانچہ ابراہیم نے ان بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا سوائے ان کے بڑے بت کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ یہ واقعہ تقریباً آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ ایک اور جگہ پہ ایک اور آیت میں یہ بات موجود ہے، دو آیات اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں طبیعت ناساز ہے نہیں گئے۔ اب یہ عید کا میلہ تھا، جشن تھا، کوئی فیسٹیول تھا۔ یہ میں فیسٹیول کی بات شاید آج ہم پہنچ جائیں یہاں تک کہ ہم اس موضوع کو اٹھائیں کہ سب چلے گئے۔ ابراہیم پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھے، تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ قرآن کی آیات کیا ہے؟ بڑے کو چھوڑ دوں گا تاکہ اس سے پوچھو یا تو کہو اس نے ہی مار دیے، اس نے ہی توڑ دیے، یا وہ جواب تو دے کس کا یہ کام ہے۔ آ گیا وہ وقت، توڑ دیے گئے سارے، واپس آئے بہت پریشان۔ وہی قرآن کی آیات انبیاء 59، سورہ انبیاء 59۔ قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کہنے لگے جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے وہ یقیناً ظالموں میں سے۔ قالوا سمعنا فتن، یہاں پر وہ بات ہے جو میں نے پہلے تذکرہ کی تھی پچھلے موضوعات جب اٹھائے تھے، تو یہاں کہنے لگے ہم نے سنا ہے ایک جوان کو جو ان بتوں کو برے الفاظ میں ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ یقال لہ ابراہیم،
کہ جسے لوگ ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں، جسے لوگ ابراہیم کہتے ہیں، فتح، ہم نے آپ سے کہا کہ یہ فتح اتفاق سے تشیع میں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لا فتح الا علی، کہ کوئی جوان نہیں، نوجوان نہیں سوائے علی کے، لا سیف اللہ ذو الفقار، یعنی یہ ابھی نوجوانی کے مراحل میں ہیں کہ جب اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا ہے، جوان اتنا بڑا سٹیپ اٹھا لیتے ہیں، ان میں صلاحیت ہے، خدا نے ان میں بہت صلاحیت رکھی ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم، کہ جو ان کو برے نام سے پکارتا تھا، یقال لہ ابراہیم، جنہیں ابراہیم کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ قالوا فاتوا بہ، پیش کرو، علی اعین الناس لعلہم یشہدون، کہنے لگے اسے سب کے سامنے پیش کرو تاکہ لوگ بھی اسے دیکھ لیں، کون ہے جس نے اتنی جرأت کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگے پوچھا، قالو، کہنے لگے، قالو انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے یہ حال کیا ہے ہمارے بتوں کا، ہمارے معبودوں کا، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، زندہ کھڑا ہے، ثابت کھڑا ہے، سالم کھڑا ہے، اس سے پوچھیں، اس جواب دے گا، بتائے گا کس نے کیا ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کرنے کی ہے ان سے تو پوچھیں۔ ابراہیم نے کہا بلکہ ان کے اس بڑے بت سے، ان کے اس بڑے بت نے ایسا کیا ہے، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم ظالمون، یہ سن کر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور کہنے لگے یقیناً تم خود ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے اور ابراہیم سے کہا تم جانتے ہو یہ نہیں بولتے۔ بہترین انداز، بہترین روش، بہترین استدلال۔ دو باتیں بڑی کلیئر ہیں، ایک یہ ہے کہ جوان ہر طرح کے کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ محکم دلائل کے ساتھ کرتا ہے، مستحکم دلائل کے ساتھ کرتا ہے، اس طرح سے نہیں کرتا کہ جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، مجادلہ ہو، بحث مباحثہ ہو، استدلال کا وقت ہو، بہترین انداز اور بہترین روش کے ساتھ جواب دیا۔ کہ اب جب دیکھا کہ یہ سب بڑے پریشان ہو گئے ہیں کہ ایک حقیقت نظر آ گئی ہے، جھنجھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، حقیقت نظر آنے لگی ہے کہ یہ نہ بول سکتے نہ کچھ کر سکتے ہیں، ان سے یعنی کیا توقعات رکھیں ہم کہ یہ بتائیں گے ہم کو کس نے بت توڑے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جب انہوں نے کہا کہ ابراہیم تمہیں پتہ یہ نہیں بول سکتے، تو پھر کہا، ابراہیم نے کہا کہ تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر انہیں کیوں پوچھتے ہو کہ تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان۔ اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہو تم پر اور ان معبودوں پر جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہا جلاؤ، جلا دو ابراہیم کو، جلاؤ، اس کے علاوہ اس کی کوئی سزا نہیں بنتی۔ تو کہنے لگے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کو نصرت کرو، ان کی مدد کرو، عزت بچاؤ، ان کی توہین ہو گئی ہے، بے عزتی ہو گئی ہے۔ ایک جوان نے جو ہے وہ نہ صرف بت توڑ دیے، اندر کے بت بھی توڑ دیے، اتنی مضبوط دلیل دی ہے، محکم دلیل دی ہے کہ آج ہم سے اپنے ضمیر، اپنی عقل اور اپنے وجدان کی طرف متوجہ ہوئے، کن کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کی بنیاد پر معبودوں سے، اپنے بنائے ہوئے بتوں اور اپنے بنائے ہوئے خداؤں سے، اپنے اوپر مسلط طاقتوں سے منحرف ہو رہے ہیں۔ دشمن سمجھ گیا بھائی بہت خطرناک وقت ہے۔ جو ان کے ہاں کے سمجھدار لوگ تھے، بظاہر دنیا پر مسلط
ان کے زمانے میں مسلط لوگ تھے، ان کی سمجھ میں آ گئی ہے، بہت بڑا مسئلہ بنا دیا ابراہیم نے، دلیل بڑی مضبوط دی ہے۔ اگر ابھی کوئی بڑا پروگرام نہیں کیا گیا، کوئی بڑا انداز اور روش اپنائی نہیں گئی، تو یہ دلائل لوگ ہمارے بتوں کو، ہمارے بنائے ہوئے صنم کو پوجنا چھوڑ دیں گے، ہماری کوئی ویلیو نہیں رہے گی اس معاشرے میں۔ کوئی بڑا کام کریں۔ میں انشاءاللہ یہاں تک کہ بات چاہ تو رہا تھا کہ آج ہی اس موضوع کو لے آتا، لیکن اس آیت پر چھوڑتا ہوں، یہیں سے آغاز کروں گا۔ قالوا حرقوہ وانصروہ، جلا دو اس کو، وانصروہ، اور فتح یاب کرو، نصرت کرو، مدد کرو، کن کی؟ آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ میں انشاءاللہ کل پھر یہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔